اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے دو موضوعات اہم ہیں سامعین کرام۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے اور اپنی مرضی سے زندگی جینے والے برابر ہیں۔ دوسرا، گزشتہ قوم کے واقعات قرآن میں کیوں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے، یہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 24 سے آج کا سبق شروع کریں گے۔ مثل الفریقین، مثال دو فریقوں کی ایسی ہے، کالاعمی والاسم، گویا کہ اندھے اور بہرے، والبصیر والسمیع، اور بینا اور سننے والا۔ قل هل یستویان مثلا، هل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہیں، ان دونوں کا حال برابر ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں۔ سامنے کرام، اس پہ ہم نے کچھ کل بات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں بالکل واضح طور پہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو، جو لوگ مجھے اپنا مقصد زندگی نہیں ٹھہراتے، ان کی مثال جو ہے وہ اندھوں کی سی ہے۔ یا جو لوگ آخرت کی کامیابی کو حقیقی کامیابی تصور نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی مثال اندھے اور بہرے کی سی ہے۔ اس کے مقابلے میں جس نے اللہ کو مقصد واحد بنا لیا، محبوب واحد بنا لیا، معبود واحد بنا لیا، اور نبی کی اتباع میں سیدھے راستے پر چل پڑا، تو اس کی مثال جو ہے وہ بینا شخص کی ہے، جو حق دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ لیکن یہ دونوں اللہ تعالیٰ پر آ رہے ہیں، دونوں انسان تو ہیں، لیکن دونوں کا حال برابر نہیں ہے، یعنی ایک سا حال نہیں ہوگا۔ افنجعل المجرمین کالمتقین، ایسی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں متقی اور مجرم کو برابر کر دوں گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایسے کوئی آیت ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہاں بھی ہے، اور جو آپ کو میں نے سنائی وہاں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، اسی قسم کی آیات ہیں کہ یہ دونوں حال، ان دونوں کا حال برابر نہیں ہوگا، انجام مختلف ہوگا، عمل مختلف ہے، نظریہ مختلف ہے۔ سامعین کرام، تھوڑی توجہ کریں۔ نظریہ زندگی، عقیدہ، یقین زندگی کے بارے میں، یہ مختلف ہے دونوں کا۔ ایک کا یقین جو ہے وہ ظاہر دنیا میں ہے، اور وہ دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے،
ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کی خوب وضاحت کی ہے کہ وہ شخص اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہے جس کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی میں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الصُّنْعَ، اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے انہوں نے رب کے احکامات سے انکار کیا اور اس کی ملاقات سے بھی، یعنی اللہ کی ملاقات کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ سامعین اکرام میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور یہ آیات کا ریفرنس میں کبھی کبھی دیتا ہوں آپ کو، لیکن یہاں میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ جن لوگوں کا عقیدہ دنیا پہ ہو، یقین دنیا پہ ہو، کامیابی اور ناکامی کی جگہ یہ دنیا کو تصور کرتے ہوں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اگر کسی کو زیادہ پسند ہے، زیادہ کم کا اس میں سوال نہیں ہوتا، بس یا پسند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بہرحال پھر ایمان کی درجات ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اسی طرح کفر کے درجات ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن سارے کافروں کا انجام ایک ہے، صرف مراتب میں فرق ہوگا۔ جنت میں بھی مراتب ہیں اور دوزخ میں بھی اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ یعنی درجات ہیں، دوزخ میں بھی درجات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ دونوں کی مثال ایک جیسی نہیں ہو سکتی، تم سوچتے نہیں ہو، افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ سامعین کرام، آج اگر ہم دیکھتے ہیں اور اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہاں تو لوگ دنیا پر ایمان لے آئے ہیں، دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، اور دین کو ایک کھیل تماشا ہم نے بنا لیا ہے، یعنی مذاق سمجھ بیٹھے ہیں۔ مذاق کا کیا ہے کہ آپ یعنی کبھی کچھ دین کا کچھ لے لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی جو لے لیتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں، آدھا لیتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں دو ہی ٹھکانے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں مجرم اور مسلم، یہ دو مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں، یا مسلم ہوں گے حقیقی طور پہ یا مجرم ہوں گے۔ اب یہ اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر آپ یعنی مجھے کہیں کہ میں الفاظ بدل دوں، اچھا آدمی اور برا آدمی، ایسا کہہ لے کہ ایک آدمی اچھا ہے، اچھائی کر رہا ہے، دوسرا برائی کر رہا ہے۔ اب وہ جو برائی کر رہا ہے اگر وہ زبان سے کہہ بھی دے کہ بھائی میں تو اللہ پہ ایمان لایا ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، زبان سے اگر یہ اقرار کر بھی لے کلمہ توحید کا، لیکن کر تو وہ برائی رہا ہے، اس میں یعنی دیکھیں کفریہ اعمال الگ ہوتے ہیں، کفریہ، شرکیہ اور منافقانہ، یہ سب ایک قسم کے اعمال ہوتے ہیں، ان کے صرف نام میں فرق ہے، کام میں فرق نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد نہ بنایا، معبود واحد نہ بنایا، محبوب واحد نہ بنایا، اور آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی بمقابلہ اخروی زندگی کے، تو یہ اس کی مثال جو ہے کافروں کی سی ہے سامعین اکرام، یعنی روش کافرانہ ہے اس کی۔ زبان سے تو وہ شاعر کا شعر آپ نے سنا ہوا ہے نا، وہ تو یاد ہو گیا ہوگا آپ کو کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان جب تک دل میں نہ ہو تو انسان مومن نہیں بن سکتا۔ ایمان، یقین، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو یقین کا تعلق سامعین کرام دل سے ہے، اور دل سے ہمارا ایمان ہے سامعین کرام۔ جس معاشرے میں
میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کا دل سے ایمان دنیا پہ ہے. جو مال آپ نے جمع کیا ہوا ہے، جو آپ زندگی لائف سٹائل گزار رہے ہیں، مثال کے طور پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ایک لائف سٹائل سیٹ ہے اور وہ یہ باتیں جو ہیں سننے کے لیے تیاری نہیں ہے. سنتے ہیں تو ان کے دو کان ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ یہ روش جو ہے یہ یعنی اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں خود ہوگا. سامعین کرام، یعنی انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ دیکھو تمہاری جو بغاوت ہے اور جو مجرمانہ زندگی ہے، جو کافرانہ زندگی ہے، جو منافقانہ زندگی ہے، اس کا وبال اور نتیجہ تم پر خود پڑے گا. پھر میری پاس لوٹ کے آؤ گے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے. تو سامعین کرام، یہ جو آیت ہے ذرا غور کرنے کے قابل ہے، اور اس کا افلا تذکرون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے. اب نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. سامعین کرام، قرآن کا یہ طریقہ کار ہے سامعین کرام کہ بڑی صورتوں کا عام طور پہ کہ اس میں گزشتہ اقوام کے حالات آتے ہیں، یا شروع میں آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں، لیکن ان واقعات جو ہیں یہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں عبرت ہے. تو یہ عبرت، یہ قرآن جو ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے سامعین کرام، یہ تو اللہ تعالیٰ جو کہ وحدہ لا شریک ہے اس کی طرف دعوت دینے والی ہے، رسول بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور ایک عمل کا نمونہ پیش کرنے والے ہیں. تو پیغمبر، یہ جو گزشتہ پیغمبر ہیں سامعین کرام، تھوڑی سی میں بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ سے سنیں. یعنی قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور قوم تبع ہے، اصحاب مدین ہے. یہ ساری اقوام کے حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. قوم ابراہیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات یعنی واقعات کی نیت سے نہیں بیان کیے ہیں، بلکہ اس میں ایک تاریخ ہے، اور تاریخ میں ایک عبرت ہوتی ہے. ہمیشہ تاریخ سے عبرت لی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایک جو مالک ہے اس نے ایک مینیجر کو رکھ لیا کہ بھئی تم یہ میرے کارخانہ ہے، مثال کے طور پہ کارخانے کا انتظام تم چلاؤ، میں تمہیں اختیار دے دیتا ہوں، لیکن اس میں تم خیال کرنا کہ بگاڑ پیدا نہ کرنا، اور تاکہ یہ کاروبار جو کارخانے کا کاروبار ہے یہ چلتا رہے، اچھے طریقے سے چلانا، ہر چیز کو امانت سمجھنا، اور میں تمہیں جو بھی ہدایات دوں اس کو تم فالو کرنا. اب وہ مینیجر کارخانے میں لگ گیا، مثال کے طور پہ اس کو اختیارات بھی حوالے ہو گئے، یعنی اس کو اختیار مل گیا، اور اب ظاہر ہے کہ وہ مینیجر ہے، جنرل مینیجر ہے، اور اس کے ہاتھ میں اختیارات بھی ہیں. تو چند دن تو معاملہ ٹھیک چلا، پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی اس نے جب اس نے اختیار دیکھا تو اس نے اپنے آدمیوں کو رکھنا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ مثال عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، جو نکمے تھے، بیکار تھے، ان کو رکھنا شروع کر دیا، جو کام کے لوگ تھے ان کو ہٹانا شروع کر دیا. تو پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کارخانہ جو ہے ڈاؤن ہوتا رہا. تو 2 مہینوں میں ہی وہ کارخانہ جو ہے وہ 50% پہ آ گیا. مالک نے دیکھا کہ بھئی یہ تو یعنی جو اختیارات، جو ہدایات اس کو ملتی ہیں، یا جو میں نے اس کو طریقہ کار بتایا اس کے مطابق تو یہ کارخانہ نہیں چلا رہا، اور اپنی مرضی اس نے منمانی شروع کر دی ہے. تو اس نے ہٹا دیا اس کو اور دوسرے کو رکھ لیا. ظاہر ہے دوسرے کو رکھ لیا، وہ تو تنخواہ دے رہا ہے، اس کو تو کوئی وہ نہیں ہے بات، اس نے اس کو ہٹا دیا، دوسرے کو رکھ لیا. اب دوسرے نے یہ اس سے جو کارخانے کے لوگ ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو پچھلا جنرل مینیجر تھا
یہ کیوں ہٹا دیا گیا، کیوں معزول کر دیا گیا، کیوں نوکری سے نکال دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس نے منمانی شروع کر دی تھی اور جو اس کی جو صحیح طریقہ ہے چلانے کا اس کے مطابق نہیں چلایا، جو ہدایت تھی ان کو فالو نہیں کیا۔ تو اب یہ سامعین کرام توجہ کریں، جو پچھلے مینیجر کی کہانی ہے یہ اگلا جو آنے والا ہے اس کے لیے باعث عبرت ہے، تاکہ اس نے پوچھا اس غرض سے کہ بھئی میں وہ کام کروں جو صحیح کام ہے، اور جو غلط کام اس نے کیے ہیں وہ مجھے معلوم ہونے چاہیے تاکہ میں وہ نہ کروں۔ یہ تقریباً سامعین کرام یہ ایک میں نے مثال آپ کے سامنے قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام، ہر قوم جو ہے اپنے وقت میں ایک قوم تھی، ہر قوم کے لیے ایک پیغمبر، اللہ تعالیٰ لکل امت الرسول۔ پھر ان کے واقعات جو ہیں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں۔ بات یہ ہے، یہ کارخانہ حیات، میں نے آپ کو کارخانے کی مثال دی نا، یہ دنیا ایک کارخانہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں چاہتا ہے کہ یہ لوگ ترقی کریں اور میری طرف آ جائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جو مقصود ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو ایک قوم کو اللہ تعالیٰ اگر پیغمبر بھجواتا ہے، یعنی اس ایک قوم ہے وہ بگڑی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو بھجواتا ہے کہ بھئی ان کی اصلاح کرو اور ان کو حق پہنچاؤ، حق کی طرف دعوت دو۔ اور تو آتے ہیں پیغمبر وہ رسالت کی ڈیوٹی لے کے، وہ ایک مدت تک تو ان کے ساتھ صبر کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں اور حق پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ دیتا ہے کہ بس اب اور ایمان نہیں لائیں گے، اب ان پہ میں عذاب لاؤں گا، اس قوم نے تمہاری بات نہیں مانی، اب یہ عذاب کے قابل ہیں، ان پہ عذاب، اور تم ایسا کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ پھر بتا دیتا تھا کہ بھئی تم نکل جاؤ یہاں سے، ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ تو عذاب آ جاتا تھا، قوم ختم ہو جاتی تھی، وہ چند لوگ بچ جاتے تھے، ظاہر ہے مسلمان تو تھوڑے ہی ہوتے۔ تو یہ سامعین کرام عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ابتدا سے جو انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، وہاں سے لے کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں انبیاء آئے ہیں، یہ سارے جو ہیں ایک دعوت لے کے آئے ہیں۔ پھر سارے لوگوں کا ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک سا مزاج دیا ہوا ہے، ہر ایک انسان کو نفس دیا ہوا ہے، ہر ایک انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اور پھر جو ہے اس کی جو حواس خمسہ ہیں وہ بھی ایک سے ہیں، یعنی ہر ایک کی ایک طاقت ہے دیکھنے کی، سننے کی، یا جو بھی ہے حواس خمسہ کی۔ تو جب پیغمبر آتا ہے تو وہ اس قوم نے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا ہوتا ہے اور دنیا کی طرف رخ کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر دعوت دیتا ہے کہ بھئی نہیں، اللہ کو مقصود بنا کے اس کی بندگی شروع کر دو، تمہاری نجات جو ہے اس کی بندگی میں ہے، اور تمہاری کامیابی جو ہے اس میں ہے کہ تم دنیا سے آنکھیں پھیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لو اپنا۔ اگر تم اللہ کی طرف پھر جاؤ گے، اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب و معبود بنا کے اس کے راستے پر چل پڑو گے، تو میں تمہیں پھر جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات کو نہ مانا، مجھ سے رخ پھیر لیا، میری دعوت سے رخ پھیر لیا، تو پھر تم پہ عذاب جو ہے وہ لازمی ہے۔ یہ سارے پیغمبروں کی اسی طرح کی دعوت تھی۔ تو اب یہ تھوڑا سا آپ توجہ کریں سامعین کرام، ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے تو ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا ایک دو آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھجوایا نوح علیہ السلام کو اِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انی لکم، میں ہوں تمہارے لیے، نذیر مبین، صاف صاف خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اب مدعا کیا ہے میرا، میں کیا دعوت پیش کر رہا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو،
کیونکہ تمہاری نجات جو ہے وہ بندگی میں ہے۔ سامعین کرام، یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن یہاں رک کے میں دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ عبادت مقصد نہیں ہے، عبادت مقصد زندگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصود نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے، اس کے ذریعے ہمیں مقصود حاصل ہوتا ہے۔ جو ہمارا مقصد زندگی ہے نا، یہ بندگی یا عبادت کے ذریعے۔ اب بندگی جو ہے یہ میرے خیال سے فارسی کا لفظ ہے، تو بندگی میں انسان کی نجات ہے۔ کیا مطلب؟ کامیابی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، بندگی میں اللہ تعالیٰ نے، اپنی بندگی میں اللہ تعالیٰ نے نجات رکھ دی ہے۔ میں نے جا بجا اس کی عبادت کی تفصیل کی ہے، آج نہیں کر رہا۔ تو ان کی دعوت بندگی، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ دیکھیں بس یہ ایک میسج ہے کہ بھئی بندگی اللہ کی کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد بنا لو، دنیا کے ظاہر دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، اور اس کو دل میں نہ رکھو۔ یہ ضروریات ہیں، اس کو ضرورت سمجھو۔ یہ سامعین کرام میں تھوڑی سی اپنے الفاظ میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں یہ بندگی کی، کہ بندگی کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا ہوگا۔ تو ایک، اللہ کو اپنا مقصود بنا لو، باطل خداؤں کو چھوڑ دو، خواہ وہ پتھر کے ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو بھی تم نے معبود بنائے ہوئے ان کی بندگی چھوڑ دو، ان کی اطاعت چھوڑ دو، ان کی تعظیم چھوڑ دو۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اس کو مقصد زندگی بنا لو، اس کی ملاقات کو اپنی تیاری کا ذریعہ بنا لو کہ ہم نے تو بس اس کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اس کی امید رکھو کہ اللہ کی ملاقات جو ہے وہ عن قریب تم سے ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنے مقصد زندگی میں۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، ہم نے یہ عبادت کو عین مقصود بنایا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ناسمجھی کی بات ہے۔ عبادت اور بندگی یہ ایک ضرورت ہے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے ایک ضرورت ہے سامعین کرام۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اللہ کو مقصود نہ بنایا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو پھر معبود بن ہی نہیں سکتا۔ مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصد ہی تمہارا معبود ہے۔ دنیا اگر ہمیں مقصود ہے، پھر معبود بھی دنیا ہوگی، اسی کا ہم خیال رکھیں گے، وہ دنیا ہماری ترجیحات میں سے ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ اللہ کو مقصود بنا کے اس کی بندگی نہ شروع کی، تو پھر انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہیں دردناک عذاب کی میں ڈراتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تم پر اس بڑے دن کا عذاب، نہیں، عذاب یوم علیم، دردناک عذاب تم پہ آئے گا۔ تو تم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سر جھکا دو۔ سامعین کرام، تھوڑی سی اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے یا کمپیوٹر میں ہے، لیپ ٹاپ میں ہے، کمپیوٹر میں ہے، ڈیسک ٹاپ میں ہے، یا جس طرح بھی ہے، لیکن اگر موبائل پہ آپ سن رہے ہیں تو آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ قرآن کا ٹیکسٹ اپنے سامنے نکال کے رکھ لیا کریں۔ آج کل تو انٹرنیٹ ہے، آپ یہ درس بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں، تو وہ آپ اپنی اسکرین پہ لوڈ کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں قرآن پاک، اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا سامعین اکرام کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کر لو، انی اخاف علیکم اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی بندگی نہ کرو، اگر کیا تو میں عذاب علیم سے
اب سورت کا آغاز، اس کی طرف آ جائیے، وہ صفحہ نکال لیجئے، جو سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں اللہ تعبدوا الا اللہ، وہی الفاظ ہیں سامعین اکرام، یعنی جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے، تو زیر زبر کے فرق کے بغیر وہی الفاظ ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہاں سورت کے ابتدا میں کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہ میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اس واقعات میں عبرت کے لیے دلچسپی پیدا ہو جائے کہ ہاں یار یہ تو یہ وہی سورت کا مضمون ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے رخ پھیر لیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں پھر ڈرتا ہوں کہ تم پہ بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ اور یہاں کیا ہے؟ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ، تھوڑا سا الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بات وہی ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ توجہ سے سننے کی ہیں، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ سامعین اکرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ مثل الفریقین، دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے، کالاعمی والاصم، جیسا کہ اعمی اندھا اور اصم بہرا، والبصیر والسمیع، اور دوسرا جو ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ هل یستویان مثلا، کیا برابر ہے ان دونوں کی مثال، یعنی ان دونوں کا حال کیا برابر ہے؟ سواء احیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور موت ایک سی ہوگی، یہ دوسری جگہ میں نے آپ کو بتایا۔ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، میں نے یقیناً بھجوایا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، تمہیں ڈرانے والا ہوں میں صاف صاف۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، دعوت کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کیوں کہ اللہ ہی تمہارا مقصود ہے، تو اس کے لیے اس کی بندگی لازم ہے، اور اگر تم نے بندگی نہ کی تو انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم،
میں ڈرتا ہوں تم پر اس دردناک دن کے عذاب سے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ The parable of the two groups is that of the blind and the deaf, and the seeing and the hearing. Are they equal in comparison? Will you not reflect? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. We sent Noah to his people, I am to you a clear warner. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. That you shall worship none but God. I fear for you the agony of a painful day. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔